بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم جناب جمیل اظہری گجرات سے آپ نے یاد فرمایا، شکریہ، اور آپ نے بہت ہی اہم سوال ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی مسائل ضروری ہوا کرتے ہیں اور معلوم کرنا چاہیے۔ جو لوگ غیر ضروری سوال کرتے ہیں انہیں بچنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا فرض نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے، 2 رکعت کے بعد ریح خارج ہوئی، یعنی وضو ٹوٹا، پھر وضو کرنے چل دیے، وضو کر کے واپس آ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ چھوٹی ہوئی جو رکعتیں ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے تبھی نماز مکمل ہوگی، یا نماز پھر سے دہرانا ضروری ہے؟ جواب: محترم، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب ہم سب سے آخر میں دیں گے، پہلے ضروری گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ محترم، جب انسان جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور وہ کسی کی اقتدا کر رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مقتدی کہلاتا ہے، اور مقتدی کی 4 قسمیں ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ نمبر 1 مدرک، 2 لاحق، نمبر 3 مسبوق، نمبر 4 لاحق مسبوق۔ مدرک اسے کہتے ہیں جس نے اول رکعت سے تشہد تک امام کے پیچھے پڑھی ہو، اگرچہ پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع ہی میں شریک ہوا ہو۔ لاحق وہ کہ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اقتدا کی مگر بعد اقتدا اس کی کل رکعتیں یا بعض فوت ہو گئیں، خواہ عذر سے یا بلا عذر، جیسے امام سے پہلے رکوع و سجود کر لیا وغیرہ ذالک، اور پھر اعادہ نہ کیا، لمبی تفصیل ہے، تو ایسے شخص کو لاحق کہتے ہیں۔ مسبوق اسے کہتے ہیں کہ امام کی بعض رکعتیں پڑھنے کے بعد شامل ہوا ہو اور آخر تک شامل ہی رہا ہو۔ لاحق مسبوق وہ ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں شروع کی نہ ملیں، پھر شامل ہونے کے بعد لاحق ہو گیا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اور محترم، اور ضروری بات، لاحق مدرک ہی کے حکم میں ہے کہ جب اپنی فوت شدہ پڑھے گا تو اس میں نہ قرات کرے گا، جیسے مدرک نہیں کرتا ہے چونکہ وہ اقتدا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے گا، اور اگر مسافر تھا تو نماز میں نیت اقامت سے اس کا فرض متغیر نہ ہوگا کہ 2 سے 4 ہو جائیں، اس طرح نہیں، اور اپنی فوت شدہ کو پہلے پڑھے گا، یہ نہ ہوگا کہ امام کے ساتھ پڑھے پھر جب امام فارغ ہو جائے تو اپنی پڑھے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی جیسے آپ نے جو صورت ذکر کی ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے، مثلا جو آپ نے صورت ذکر کی ہے تو یہ صورت لاحق والی ہے، اور لاحق کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا فوراً وضو کرنے جائے اور واپس آئے، اگر اس دوران کوئی منافی صلاۃ امر نہ کیا ہو تو اسی پر بنا کرے، اس طور پر کہ پہلے اپنی چھوٹی ہوئی رکعت، مثال کے طور پر 2 پڑھ کر گیا تھا، اب واپس آیا ہے تو امام صاحب چوتھی رکعت میں ہے یا قادہ اخیرہ میں ہے، تو حکم یہ ہے کہ پہلے اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو اس کو پڑھ لے، دونوں چھوٹ گئی ہیں تو اس کو پڑھ لے، پھر اگر امام ابھی نماز ہی میں ہے تو شامل ہو جائے، اور اگر امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے تو اپنی نماز یوں ہی مکمل کر لے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ لیکن ایک بات یاد رہے، جب لاحق اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھے گا، یعنی تیسری اور چوتھی، تو وہ مدرک کے حکم میں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ان میں قرات نہیں کرے گا بلکہ خاموش کھڑا رہے گا۔ باقی جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ویسے ہی پڑھنا ہے اس کو، امام کے پیچھے ہم قرات نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرے گا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ ایسا ہی بہار شریعت میں مذکور ہے، مثلا اس کو حدث ہوا اور وضو کر کے آیا تو امام کو قعدہ اخیرہ میں پایا تو یہ قعدہ میں شریک نہ ہوگا بلکہ جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھنا شروع کرے، اس کے بعد اگر امام کو پالے تو اس کے ساتھ ہو جائے، اور اگر ایسا نہ کیا بلکہ ساتھ ہو لیا، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد فوت شدہ پڑی تو ہو گئی مگر گناہ گار ہوا۔ سمجھ آئی بات؟ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر وضو کر کے واپس آ کر شریک ہو گیا اور امام کا ساتھ دیا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھر چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس میں قرات نہ کرے،
لیکن حکم تو یہی تھا جو ہم پہلے بیان کر چکے، اگر ایسا کر لیا تب بھی نماز ہو جائے گی لیکن گناہ گار ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لہٰذا جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں حکم یہ ہے کہ پہلے انہیں پڑھے، پھر امام کو پائے تو شامل ہو جائے، ورنہ ایسے ہی مکمل کرے نماز۔ لیکن آپ نے کہا کہ شامل ہو گیا پھر چھوٹی ہوئی رکعتیں، تو اسے حکم یہ ہے کہ ان کو بھی پڑھ لے، کہ بغیر پڑھے نماز مکمل نہ ہوگی، اگر نہ پڑھی تو پھر از سرِ نو دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ باقی واللہ تعالی عالم۔